بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ بے شک اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے۔ یعنی اگر کفر کی حالت میں اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، قتل ہوا، زنا ہوا، کوئی بھی ایسا ہوا ہے، تو جب مسلمان ہوگا تو وہ سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض ایسے صحابہ بھی ہیں جو مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی، جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پچھلی ساری معاف۔ انسان نے اگر کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی گزاری تو پھر تو اس پر جو اللہ پاک کے اوامر ہے وہ مکلف بن جائے گا، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ جتنے گناہ تھے وہ اس کے معاف ہو گئے۔ اور اسی طرح ہجرت، بے شک ہجرت مٹا دیتی ہے ان تمام گناہوں کو جو اس سے پہلے کیے تھے۔ ہاں، یعنی جو ہجرت ایک تو ہے اسلام بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا، اور ایک ہے ایمان پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہجرت کرنا۔ پھر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں دین کی رکاوٹ بنتے ہیں لوگ، اور جو ہے اسلام کی رکاوٹ بنتے ہیں، پھر ان سے جہاد کرنا۔ یہ جو اس کے لیے ہجرت کرے گا تو کیا ہوگا، وہ تمام گناہوں کو مٹا دے گی جو اس سے پہلے اس سے ہوئے۔ اور اسی طرح حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس حج سے پہلے کیے تھے۔ ہاں، کبیرہ گناہ کیے تھے وہ سارے معاف ہو جائیں گے، البتہ جو حقوق ہیں، جیسے کسی کا حق دینا ہے، نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو ادا کرنا ہوں گی۔ ان کے چھوڑنے پہ جو گناہ ہوا، یعنی نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ کسی کا حق کھانا، کسی کو تکلیف دینا، اب یہ گناہ ہے۔ اب ایک ہے ان کے حق اس سے معاف نہیں ہوتے، حق پہ جو گناہ ملا ہے وہ معاف ہو جائے گا، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو۔ زنا ہو گیا، اس سے غلطی ہوئی، اس نے زنا کیا، اس کے کسی چیز اٹھائی ہے، چوری کی، چوری کرنا گناہ ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی اتنی بڑی تکلیف دی جائے گی اس کی چوری کرنے پہ، لیکن وہ جو گناہ کیا ہے وہ حج سے معاف ہو جائے گا، اور جس کی چیز اٹھائی ہے، چھینی، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گی۔ نماز کا پتہ نہ کتنی رہتی ہے، یعنی کہ بندہ بھول جاتا ہے، یعنی کہ نادانی میں نہیں پڑھی ہوتی نماز اسے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ جی، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ شریک نہ، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، شرک کو معاف نہیں فرماتے اگر وہ اسی حالت میں مر گیا شریک ٹھہراتے۔ اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ بدعات سے جو ہے، بدعت جو ہے وہ آدمی کو شرک طرف لے جاتی ہے، بدعت جو کرتا ہے وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کی جائے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا، وقتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے قتل کرنا کیا ہے، کفر ہے، کسی مسلمان کو گالیاں دینا فسق و فجور ہے، گناہ ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کو گالیاں دینا، لیکن کسی کو قتل کرنا گویا کہ کفر ہے۔ اور پھر اس کی بظاہر علماء تعویل کرتے ہیں کہ اس کو حلال سمجھ کے، جائز سمجھ کے قتل کرنا، اور اگر غلط کیا تو گویا کہ اتنا بڑا جو گناہ ہے کہ کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ تو کسی کو قتل کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جیسے کہ آج کل
قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، قرآن اٹھا کر مسجد میں جا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، تو ایک تو ہے اس میں، اور اس کے جو ساتھ کتنے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے ویسے گواہی دے دینا، ایک ہے اس گواہی پہ کسی کو قید ہو گئی، کسی کو سزا ہو گئی، کسی کو اور جو ہے کسی کا اور قتل ہو گیا، یعنی کسی کو کہا جس نے فلاں نے قتل کیا اس نے اس کو قتل کر دیا، کتنے زیادہ نقصانات ہوگی، وہ سب کا وبال اس جھوٹی گواہی دینے والے پر بھی آئے گا۔ اگر دوسرا اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کے پر تو آئے گا، کسی نے دعویٰ کر دیا، کسی کو تنگ کرنا ہے، اس سے کچھ چھیننا ہے، اس کی زمین چھیننی ہے، کوئی بھی ہے چیز، اور اس نے آپ 2 گواہ چاہیے جی، گواہی انہوں نے جھوٹی دے دی، اب وہ آگے گناہ کرتا جائے گا، ان کا کھاتہ کھل جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ متعدی ہوتی ہیں، یعنی آگے گناہوں پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت فرمائے۔